بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس میں بہت ساری جانیں تکلیف میں آئی، بہت سی پریشانیاں ہوئیں اور بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو جب یہ جو خبر تھی، جو احد کی لڑائی کا جو پورا اثر تھا، تو جب یہ مدینہ طیبہ میں آئے سب لوگ، صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خبر جو ہے نا تمام مدینے میں کیا ہو گئی، اثر کرنے لگی، گونجنے لگی، پھیر گئی۔ تو مدینہ طیبہ کی جو عورتیں تھیں وہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل پڑیں حال معلوم کرنے کے لیے، خبر گیری کرنے کے لیے۔ تو سب عورتیں نکل گئیں۔ ان میں سے ایک انصار کی عورت تھی جو بھاگتی ہوئی پریشان حال، وہ جو ہے نا بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور صحابہ کرام جو ہے نا ان کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کسی صحابہ کرام سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے نا والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے خبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ پھر ان کو تسلی نہیں ہوئی، پھر وہ بھاگتی ہوئی جا رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں سے نظر آ جائے، مجھے دکھ جائے میری آنکھوں کو۔ تو ان میں سے ایک صحابہ کرام نے کہا کہ جو ہے نا آپ کے جو ہے نا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ مطلب ان کے گھر کے تمام مرد جتنے تھے نا، وہ جو احد کی لڑائی میں گئے تھے، سب کے سب کا انتقال ہو گیا تھا، سب شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے دو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیریت ہیں۔ تو انہوں نے بولا مجھے ایسے یقین نہیں آ رہا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میری آنکھوں کو سکون نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کسی ایک صحابہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں ہیں۔ تو وہ جو انصار کی خاتون تھی، وہ بھاگتی دوڑتی وہ اس مجمع میں پہنچی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ان کو دیکھ کر پھر اس انصاری عورت کو تسلی ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھ کر، آپ کا دیدار کرنے سے مجھے میری تمام مصیبت، پریشانی بہت ہلکی معلوم ہو رہی ہے۔ اور ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ اس انصار کی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک پکڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا دیدار ہو گیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ میری تمام مشکلات اور پریشانی، جو رنج و غم مجھ پر آنے والا ہے، وہ مجھے بہت ہلکی معلوم ہو رہی ہے۔ یہ جذبہ، یہ جنون، یہ محبت کا عالم تھا جو میں نے جو واقعہ بتایا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں احد کی لڑائی کے، لیکن یہ جو خاص واقعہ مجھے جو بہت زیادہ اس لیے میرے کو پسند ہے کیونکہ یہ اصل محبت ہے کہ جب آپ خونی رشتے سے زیادہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنا اعلیٰ، اتنے پیک پر پہنچایا، صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو وہ مقام عطا کیا کہ اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کی، کسی کی بھی شہادت کو، کسی کی بھی انتقال کر جانے کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں کیا۔ صرف اور صرف یہ جاننا تھا کہ میرے نبی کیسے ہیں، میرا رسول کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت، یہ جذبے کی جو یہ قصے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، اور ہمیں حفظ کرنے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں وہ جذبہ، وہ محبت وہ نہیں آ سکتی۔ میں بتا رہی ہوں نا، اس فتنے کے دور میں اگر آپ کو ذرا سا بھی آپ کے دل میں ٹچ کرے، آپ کے ذرا سے بھی آپ کی آنکھ نم ہو، تو سمجھو کہ آپ واقعی آپ کے اندر ابھی ایمان ہے اس فتنے کے دور میں، اور یہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اس طرح کے قصے، ہم لوگوں کو اس طرح کے واقعات، قصے پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کیا کریں گے، جستجو کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ دیکھو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم محبت کا تقاضا، ہم محبت کو جو ہے نا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر جس کو ہوگی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیا کرے گا،
مانے گا، نہیں تو وہ حکم عدولی کرے گا. سنتوں کو کیا کرے گا؟ مانے گا، نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ حکم عدولی کرے گا. اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیا کرنا ہے، اگر اپنے اوپر جانچنا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، تو دیکھیں ہم اپنے ہی گریبان میں جھانک کے کہ آیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو اپنا رہے ہیں یا حکم عدولی کر رہے ہیں؟ کیا ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کتنی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں کہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اور دودھ پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا، یہ سب سنتیں ہیں. اس پر عمل کرنے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیا کریں گے؟ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، آہستہ 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 کر کے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ جذبہ اور وہ محبت عطا کرے جو انصار کی عورتوں کو تھی، جو پہلے عورتوں کو تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ محبت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ محبت، وہ جذبہ عطا کرے، اور ہمیں ایمان کی اس دولت سے نوازے جو ابھی ہمارے پاس وہ ایمان کی دولت نہیں ہے. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارا دل، ہماری روح، ہمارا جسم، ہمارا دماغ یہ سب چیزوں سے دور ہے. ابھی ہم لوگ جو ہے نا مغربی چسکوں میں لگے ہوئے ہیں، مغربی جو شر آ رہا ہے نا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں مالا مال کرے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.